بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ آج درس قرآن میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 233 کی تفسیر کریں گے۔ اس آیات کریمہ میں شیرخوار بچوں کی رعاضت سے متعلق اہم مسائل بیان ہوئی ہیں جو انتہائی قابل توجہ ہے، اور ان کو جاننا یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آج جب ہم دیکھ رہے تو معاشرے میں یہ جو رضاعت کا مسئلہ ہے، جب بیویاں طلاق ہوتی ہیں، عورتیں طلاق ہوتی ہیں، اور جس کرائسس سے وہ پھر گزرتی ہے، کن مشکلات اور پریشانیوں سے وہ گزرتی ہے، پھر والدین جن بچوں کے حوالے سے جن مشکلات اور پریشانیوں سے وہ گزرتی، یہ ضروری ہے اگر ہم واقعی میں ان مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، خصوصاً دودھ پیتے بچے، اس دودھ پیتے بچے کا پھر کیا بنے گا؟ ماں کے حوالے اس کو کریں گے تو باپ محروم، باپ اس کو چینے گا تو ماں محروم، اس کو رکھا کہا جائے گا، اس کے اخراجات کون برداشت کریں گے؟ وہاں ماں کی حیثیت کیا ہوگی، باپ کا حیثیت کیا ہوگا؟ تو یہ بڑے قابل توجہ مسئلے ہیں، یہ جو ہمارے فیملی میٹرز کے جو مسئلے، گھریلو معاملات جس کو ہم کہتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بڑی پریشانیاں پھر پیدا ہوتی، خاندانوں میں پریشانیاں پیدا ہوتی، ایک کرب سے ایک عذاب سے شوہر بھی گزرتا ہے جس نے بیوی کو طلاق دیا، اور وہ بیچاری عورت بھی ایک مشکل سے ایک مصیبت سے گزرتی ہے جس کو طلاق ہوئی، بچے بھی کرب اور مشکلات سے گزرتے ہیں، نفرتیں، تعصبات، لڑائیاں، جھگڑے، یہ سارا کچھ اس دوران در آتی ہے۔ آخر اس کا حل کیا ہے؟ قرآن مجید میں تو سارے مسئلوں کا حل ہے جو انسانوں کے بیچ آتے ہیں، تو آئیے ہم قرآن سے جانیں کہ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ تو فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ نمبر 1، جس عورت کو طلاق ہوئی، اگرچہ وہ طلاق یافتہ عورت ٹھہری، لیکن قرآن نے اس کو ماں کہا اپنے بچوں کا، شوہر کو یہ بات قرآن نے باور کیا کہ جس کو تم نے طلاق دیا، جو اس کے بچے ہیں، خصوصاً وہ جو شیرخوار بچہ ہے، ان بچوں سے تم نے ماں کو محروم نہیں کرنا۔ یہ اپنے بچوں کی ماں ہے جس طرح تم اس کے باپ۔ والوالدات اس کو کہا کہ یہ مائیں ہیں، لیکن آپ ذرا ہم سب گواہ ہیں، جب خدا نخواستہ ہمارے ہاں ایسا مسئلہ پیدا ہو تو ہم سب سے پہلے اس عورت کو طلاق یافتہ اس کے بچوں سے محروم کرتے، اور ہم دعوے دار بنتے کہ یہ بچے تو ہمارے ہیں، بچوں پر تو ماں کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ایک کرب سے، ایک عذاب سے، ایک مشکل سے وہ ماں گزرتی ہے جس سے اس کے بچے چینے جاتے کہ یہ بچہ یہ تو شوہر کا ہے، یہ تو مرد کا ہے، اس میں تو عورت کا کوئی حق ہی نہیں ہے، ماں کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے۔ وہ ماں جس نے 6 مہینے سے 9 مہینے تک اس کو پیٹ میں رکھا، سخت درد تکلیفوں سے وہ بچہ پیدا ہوا، جس ماں نے اپنی راتیں اس پر قربان کی، نیندیں قربان کی، اپنا جگر کا خون اس کو دیا، لیکن آج کہا جا رہا ہے کہ اس بچوں پر تمہارا کوئی حق نہیں بنتا، نکل جاؤ ہمارے گھر سے، کوئی تم کو بچوں پر حق نہیں، تم طلاق ہو گئے۔ اور قرآن نے کہا نہیں، یہ الوالدات ہے، یہ مائیں ہیں، بے شک تم نے اس کو طلاق دیا، لیکن وہ اپنی بچوں کے لیے ماں ہے، ان کو ماؤں کا درجہ دینا ہے، اس طرح تم باپ ہو ان بچوں کا۔
اسی طرح یہ تمہاری بیوی جس کو تم نے طلاق دی یہ بھی ان کی ماں ہے، تو مسئلہ ہی ایک حد تک حل ہو جاتا۔ پھر کیا قرآن نے والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں دودھ پلا اپنے بچوں کو، یہ ماں کا حق بنتا ہے۔ اور قرآن نے بھی کہا اپنے بچوں کو، ایسا نہیں بولا کہ اپنے شوہروں کے بچوں کو، نہیں، اپنے بچوں، یہ ان کے بچے ہیں۔ بہترین طریقے سے ایک ماں ہی جو ہے نا ان کی پرورش کر سکتے، دل کے گہرائیوں میں اس کو محبت دے سکتے۔ ایک دائیا، ایک انا، وہ تو دودھ ضرور اس کو پلائے گی، لیکن وہ محبت، وہ ماں کی ممتا، وہ ماں کا جذبہ، وہ اس چھوٹے سے بچے کو کون پھر دے گا؟ اسی لیے قرآن نے کہا کہ ان ماؤں کو پھر تم نے محروم نہیں کرنا ہے ان کے بچوں سے، بلکہ اگر وہ شیرخوارگی کی حالت میں ہیں تو ان کو دودھ پلانے کا حق بھی ماں کو ہے۔ جس طرح کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے جو ارادہ فرمایا کہ یہ جائے گا فرعون کے محل میں، لیکن دودھ اس کو پلائے گا ان کی ماں، دودھ پلائے گا موسیٰ کو موسیٰ کی ماں، تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھوں کا ٹھنڈک اس کا سامان ہو جائے۔ 28ویں سورت کی آیات 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ، پھر ہم نے موسیٰ کو لوٹایا اس کی ماں کی طرف تاکہ اس کی ماں کی آنکھیں قرار پکڑے، ٹھنڈک پکڑے، اور اس کو کوئی غم مشکل پیش نہ آئے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل سے ماں کے پاس پہنچایا، اور ہم ماں سے بچوں کو چینتے ہیں، ایک طرف اس کو طلاق دیتے، طلاق کا ٹپا اور دبا اس پر لگاتے، گھر سے اسے نکالتے، سارا سامان اسے چینتے ہیں، اس کو بدنام کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، وہ والدین کے گھر میں پریشان ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی چینتے، اور ہم مسلمان بھی ہیں۔ اور اس بارے میں جو مسجدیں ہیں ان پر تالے پڑے، جو محرابیں ہیں وہ گنگے ہیں، وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، خصوصاً عورتوں کے معاملات میں۔ عورتوں کے معاملات میں سرکار بھی جو ہے نا گنگا ہے، بہرا ہے اور اندھا ہے، حکومتیں بھی بہری ہیں، معاشرہ بھی بہرا ہے، اور مسجدیں جو محرابیں ہیں ادھر جو آئمہ ہے وہ بھی گنگے بہرے۔ اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ عورتوں کے ساتھ اس قدر ایک اسلامی معاشرے میں کیوں ظلم ہوتا ہے؟ ایک طرف ان کو طلاق دی جاتی ہے، پھر ان کے بچوں کو کیوں چھینا جاتا ہے؟ پھر ان کو گھروں سے دکھا دے کر نکالا جاتا ہے، وہ جو سامان دیا جاتا ہے وہ سامان بھی ان سے واپس کیا جاتا ہے۔ یہ عورتیں جائیں گے کہاں جبکہ وہاں ابھی ان کے والدین بھی بوڑھے ہو گئے، بھائیوں کے ہاں بھی جگہ نہیں ہے، بابیاں بھی ان کو جگہ نہیں دیتی، تو تشنی ہوتی ہے، کوئی فکر ہمیں نہیں۔ ہماری یہ تو مسلمان عورتیں تو ہماری عورتیں، ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے؟ تو اللہ پاک نے ہمیں فرمایا نہیں، والوالدات، یہ مائیں ہیں، یرضعن، یہی پلائیں گے، اولادہن، اپنے بچوں کو، جس طرح یہ تمہارے بچے اسی طرح وہ اس کی بھی بچے ہیں۔ اگر ہم کم سے کم بچے اس سے نہیں چھینے، اس کو گھر سے ہم دھکا نہیں دے، اس کا سامان ہم سے نہیں چھینے، اور اس کو ہم دھمکیاں نہیں دے دیں، اس کے خلاف وہ پروپیگنڈا نہ کر لے، تب بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک تو ہم نے غلطی کی، طلاق دیا، اور طلاق کے پیچھے یہ سارا کچھ ہم نے کیا، اس بیچاری عورت پر کیا گزرے گی؟ وہ جب اللہ کے حضور میں روئے گی، وہ جو ظلم کی داستان اللہ کے حضور میں رکھے گی، تو اس معاشرے پر کیا اللہ کی رحمتیں ہوئیں گے؟ پھر یہ معاشرہ یہ خوشحالی کی طرف جائے گی؟ اس پر اللہ کا کرم ہوئے گا یا اللہ کا غضب ہوئے گا اس معاشرے پر؟ پھر ایک اور اہم بات، یہ ماں کس قدر
بچوں کو دودھ پلائے. بچوں کے دودھ پلانے کی جو مدت ہے رضاعت جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی جو مدت ہے یہ 2 سال ہے. 2 سال مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں شیرخوارگی. بعض ائمہ تو کہتے ہیں 2.5 سال, اکثر کہا جاتا ہے 2 سال. قرآن میں بھی 2 سال بیان ہوا. اس مسئلے کو ذرا آپ ذہن میں رکھیں. دیکھیں, جس طرح والدین کا حق ہے اولاد پر, اسی طرح اولاد کا حق ہے والدین پر. ایک بچہ ہم نے پیدا کیا, یہ دودھ 2 سال اس کا حق ہے, وہ شیرخوارگی کی حالت میں. لیکن ہم کیا کرتے, ہم نے بچہ پیدا کیا, ابھی تک یہ گود میں ہے, ابھی تک یہ 10 مہینے کا ہے, 11 مہینے کا. ایک بچہ ہم نے اور پیدا کیا, اب یہ ہو گئے 2. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک ماں 2 بچوں کا حق ایک وقت میں یہ پورا کر سکتی ہے؟ دونوں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے, ان کا حق ادا کر سکتی ہے؟ جو ایک بچے کا حق بنتا ہے اس بچپنے میں, خصوصاً صحت کا, خصوصاً غذا کا, تو وہ ماں اس کو پوری کر سکتی ہے؟ وہ باپ 2 بچوں کو, اگر وہ غریب ہے, اگر وہ مڈل کلاس کا ہے, تو وہ اس کو پورا کر سکتا. کاش کہ ہم 2 سال بچوں کو ہم اس کی پرورش پر زیادہ توجہ دیتے تھے, بجائے اس کا کہ ہر سال ہم بچہ پیدا کرتے. ہم 2 سال ایک ہی بچے کو دیتے تھے, تو اتنا بڑا مسئلہ آج آبادی کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا کہ ہمارے لیے اتنی پریشانیاں نہیں ہوتی. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے آبادی پر تو زور دی, بچے پیدا کرنے پر جو زور دیا, لیکن جو قرآن نے ہمیں کہا کہ بچے کا جو حق بنتا ہے, یہ قرآن نے ہمیں نہیں کہا کہ آپ زیادہ بچے پیدا کریں یا آپ کم کریں. لیکن یہ ضرور قرآن نے ہمیں کہا, قرآن نے یہ ضرور ہمیں کہا کہ بچوں کو اس کا حق آپ دے دیں, 2 سال اس کو آپ دودھ پلائیں. ہم نے ایسا نہیں کیا, بچوں کا حق ہم نے مارا. بچوں کو صحت نہیں ملی, وہ وقت ہے صحت کا, وہ وقت ہے اٹھان کا, وہ وقت ہے پرورش کا, وہ وقت ہے نشو و نما کا, وہ وقت ہے گروتھ کا. لیکن ہم نے 2 بچے بیچ میں لائے, دونوں بچوں کا گروتھ رک, صحت کے حوالے سے وہ پیچھے ہو گئے, اور اس کا اثر آخر تک ان پر رہا. ایک غیر صحت مند معاشرہ, یعنی غیر صحت مند بچے ہم نے معاشرے کو دی, پھر معاشرہ بھی غیر صحت مند بن گیا. کتنا بڑا نقصان ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, جناب ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے, یتعوذ من جہد البلاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشکل حالت سے, مشکلات سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے کہ اللہ ہمیں مشکل میں مت ڈال, میری امت کو مشکل میں مت ڈال, ان کو تکلیف سے نکال خدایا. امام نووی مسلم جو حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے, اس کا وہ شارح ہے, وہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عیالداری سے پناہ مانگتے تھے کہ زیادہ عیالداری انسانوں کو مشکل میں ڈالتا ہے, اس خاندان کو پریشان کرتا ہے. جو بڑی آبادی ہے وہ معاشروں پر بوجھ بن جاتا ہے, انسانوں کے حقوق اس میں سلب ہوتے, معاشرہ بڑے مسائل کا شکار ہو جاتے, اس میں اللہ کے اوامر پامال ہوتے ہیں, لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں, اللہ کے احکامات سلب ہو جاتے. جس طرح ایک ماں بیک وقت 2 بچوں کو پھر دودھ نہیں پلا سکتی, تو دونوں بچوں کا حق مارا جاتا. اگر وہ 2 سال ایک بچے کو دے دے, اچھی طرح اس کی پرورش کرے, اچھی طریقے سے اس کو غذا ملے, اور وہ بچہ, وہ ایک صحت مند بچہ معاشرے کو ملے, کتنا بڑا فائدہ ہے. تو یہ 2 اہم باتیں آیات کی اس حصے میں ملے.
ایک یہ کہ جب تم نے بیوی کو طلاق دی تو وہ اپنے بچوں کی ماں ہے، یاد رکھنا، بچوں کو اس سے تم نے چیننا نہیں ہے، دودھ پلانا اس کا حق۔ نمبر 2، ماؤں کو کہا، باپوں کو بھی، کہ وہ 2 سال بچے کو دودھ پلائے۔ اور یہ جو ہم 9 مہینے میں، 10 مہینے میں، سال میں بچے پیدا کرتے، اس پر ذرا توجہ آپ دے دیں۔ کیا قرآن ہمیں یہی کہتے؟ کیا انبیاء کرام کی یہی سنت؟ اور اگر پیغمبر اسلام نے اس طرح کی بات کہی ہے تو اس کے اسباب جانیے، ان واقعات کے جو اسباب تھے، ان ریالٹیز کو جاننے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کیوں کہی۔ اب آگے بڑھیں گے۔ یہ کن کے لیے؟ لمن اراد ان یتم الرضاع، یہ ان کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے۔ اگر ان میں استطاعت نہیں ہے تو پھر اس دونوں مشورے سے اس کو کچھ کم بھی کر سکتے، بشرط کہ دونوں آپس میں مشورہ کریں، دونوں کی رضامندی ہو، اور جو شوہر ہے اس کی پوزیشن بھی ایسا ہو کہ میں اس کو 2 سال مکمل پلا نہیں سکتا ہوں، اتنا معاوضہ میں ان کی ماں کو نہیں دے سکتا۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، ماں تو بچے کو 2 سال دودھ پلائے گی، اس کا خیال رکھے گی، اس کو پرورش کرے گی، لیکن باپ کیا کرے گا؟ باپ دوسرے شادیوں کے پیچھے بھاگے گا، اس کو تو ابھی طلاق دے، وہ تو اب دوسروں کے پیچھے بھاگے گا نا، یا کچھ اور بھی وہ کرے گا؟ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ اس بیوی کا خرچہ بھی اس پر ہے۔ عدت کے دوران تو 3 چیزیں اس پر ضروری ہے: کپڑا، روٹی کپڑا مکان، جس طرح دیکھا نا، رزقہن وکسوتہن۔ اور سورہ طلاق کی آیات 1 میں لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو ان کی گھروں سے مت نکال۔ اسی سورہ طلاق کی آیات 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم نے عورتوں کو طلاق دی، اسکنوہن من حیث سکنتم، ان کو رہنے دو جہاں تم رہتے ہو، سکونت تو جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم، اپنی طاقت کے مطابق، ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور ان کو گھروں سے دھکے دے کر مت نکالو، ان کو تکلیف میں مت ڈالو۔ وہ کہاں جائیں گے؟ جب تک تم کو چھوڑو، اب عدت پوری نہیں ہوئی، اور عدت کے بعد پھر جو کپڑا اور روٹی اور کپڑا، یہ بھی شوہر کی ذمہ داری بنتی، لیکن ہم نے عورتوں کو طلاق دی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ یہ تو سرکار ہے، اگر کچھ خرچہ مرچہ اس نے رکھا تو رکھا، ورنہ ہم تو دینے کے لیے تیار۔ اگر ہم قرآن کو جانتے، اگر ہم نے تو عورت کو طلاق دی تو بچے بھی اس طرف جائیں گے، اور مجھے خرچہ بھی دینا پڑے گا، اور اس دوران میں اس کو گھر سے بھی نکال سکتے عدت کے دوران، تو پھر وہ طلاق دینے میں 100 بار سوچے گی۔ لیکن ہم نے شوہر پر کچھ بھی برڈن نہیں ڈالا، کچھ بوجھ نہیں ڈالا، جی طلاق تیرا حق، طلاق، بیوی کو دھکا دے کر گھر سے نکال دو، ہر چیز اسے چھین لو، بچے بھی چھین لو، اور پھر دوسری نکاح کرو، پھر تیسری کرو، پھر چوتھی کرو، کون تم کو پوچھنے والا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے تو پھر خوشحالی نہیں آ رہی، اسی لیے جو آئلی مسائل ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو، نفرتیں پیدا ہو رہی، پھر اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، اگر تم نے بیوی کو طلاق دی، وہ بچوں کی ماں ہے، بچوں کی پرورش، اور خصوصاً جو دودھ پیتا بچہ ہے، اس کا خرچہ تم نے اس کو دینا، وہ بھی معروف طریقے سے، جو آئین ہے، جو دستور ہے، جو ملکی قوانین ہے، جو ہمارے اپنے طے شدہ معاہدے ہیں، اور جو قرآن کہتے، یا جو آپس میں طے ہو جائے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، ہاں یہ ہے، نہ شوہر جو باپ ہے وہ بچوں کی ماں کو ستائے، اس پر تکلیف اتنا بوجھ ڈالے جو اس کو وہ اٹھا سکے،
اور وہ جو بچوں کی ماں ہے وہ بھی بچوں کے باپ پر اتنا تکلیف ڈالے جو اس کو اٹھا سکے. اگر اس کی تنخواہ 30,000 روپے اور بیوی مطالبہ کرے گی، ماں مطالبہ کرے گی جو بچوں کی ماں ہے 15-20 ہزار کا، تو بیچارہ کہاں سے دے گا؟ ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. اور یہی قرآن بھی کہتے. آپ قرآن میں ہر جگہ کہ اسلام میں حرج نہیں ہے، اسلام آسانیوں کا دین ہے، انسان اس قدر بوجھ ڈالتا ہے جو اس کو وہ اٹھا سکے. اور اسی سورہ طلاق کے آیات 7 میں اللہ پاک نے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. جس قدر اللہ نے اس کو روزی دی ہے اسی کے مطابق وہ اپنی بچوں کی ماں کو دے گا. اگر وہ ایلیٹ کلاس کا ہے تو اسی اعتبار سے، اگر وہ مڈل کلاس کا ہے تو اسی حوالے سے، اور اگر لوئر کلاس کا ہے تو اسی اعتبار سے. ایک دوسرے کو انہوں نے تکلیف نہیں دینا. لا تضار والدۃ بولدہا. ہاں ایک بات خیال رکھنا، اور اکثر ایسا ہوتا اگر بیوی کو طلاق دی گئی تو پھر شوہر والوں کو چاہیے کہ اس بیوی کو بچوں کے حوالے سے تکلیف نہیں دے، خصوصاً اس بچے کے حوالے سے جو شیر خوارگی کی حالت، اس کو اس سے چھینا نہیں جائے، اس کو ٹینشن نہیں دیا جائے، اور اس بچے کے حوالے سے اس کو دباؤ میں نہ ڈالا جائے، لایا جائے، ہر قسم کی پریشانی اس کو نہ دی جائے. لیکن ہم دیتے ہیں. پہلے تو ہم طلاق دیتے غلط طریقے سے، غیر قرآنی طریقے سے، جس طرح ہم نے پڑھا. پھر اس کے بعد ہم پچھتاتے ہیں. پھر بجائے اس کا کہ اپنی غلطی کو مانے، اپنا جوش، اپنا غصہ، اپنی بہادری، اپنا مردانہ پن، وہ پھر اس بیوی پر، اس عورت پر ہم جو نا ڈالتے، اس کو دکھاتے. اللہ نے فرمایا لا تضار والدۃ بولدہا. میں نے کہا اگر ہماری محرابیں اندھی نہیں ہوتی، وہ گنگے نہیں ہوتے، وہ بہرے نہیں ہوتے، عورتوں کی فریاد وہاں جاتی، وہاں ان کی فریاد سنی جاتی، وہاں ان کا حق ان کو دیا جاتا، وہ اپنا حق کا مطالبہ مسجدوں میں کرتے، تو کب کا ہمارا معاشرہ اس ظلم سے پاک ہو چکا ہوتا. کب سے ہمارے معاشرے میں انصاف آ چکی ہوتی، کب سے عورتوں کو ان کا حق ملتا. پھر ہمارے عورت مارچ نہیں کرتے، پھر وہ مغربی دنیا کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ مغربی دنیا ہماری طرف دیکھتی. ہم معیار ٹھہرتے، ہمارے معاشرے میں خوشی ہوتی، اللہ کا کرم ہوتا. ایک کمزور حصہ ہے عورت، ہم اس پر اپنا غصہ دکھاتے، پہلے سے وہ ظلم کا شکار، مزید اس پر ظلم ہم کرتے. تم اللہ سے کیا لینے جا رہے؟ ان چیزوں کو ہم نے وہ کرنا ہے. ولا مولود لہو بولد. اور اسی طرح باپ کو بھی ستایا نہیں جائے، اس لیے کہ وہ جس طرح وہ بچے ماں کے ہیں اسی طرح وہ بچے باپ کے بھی ہیں. بے شک باپ سے غلطی ہوئی یا ماں سے غلطی ہوئی، طلاق ہو گئی، تو اب بچوں کا کیا قصور کہ ان کو یا ماں سے جدا کیا جائے یا ان کو باپ سے جدا کیا جائے؟ ان کا تو قصور نہیں، ہو تو معصوم ہے. اس کے مستقبل کو ہم نے کیوں خراب کرنا؟ نہ ان کو ماں سے جدا کیا جائے، نہ ماں کو پریشان، نہ باپ سے چھینا جائے، نہ باپ کو پریشان کیا جائے. وہ دونوں کے بچے دونوں کے پاس آئے جائیں، ایک ایسا بندوبست ہو جائے جس سے ان کا باپ بچوں کا اور ان کی ماں بچوں ان کو تکلیف نہیں ہو. اور ایسا نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں یا تو باپ پریشان ہے بچوں سے محروم ہے، یا تو ماں پریشان. وعلی الوارث مثل ذلک. اگر باپ مر گیا، جس نے طلاق دی تھی وہ مر گیا، تو اب بچوں کا جو اخراجات کے ذمہ دار جو خرچہ دیتے تھے ان کی ماں کو، اب یہ وارث دیں گے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اور اگر دونوں بچے کے بارے میں باہمی مشورت کریں کہ آگے ہم نے بچے کو دودھ نہیں پلانا، اب اس کو دودھ کی ضرورت نہیں رہی،
اب بچہ عام غذا پر پرورش پا سکتا ہے. دونوں رضامندی کے ساتھ طلاق یافتہ بیوی اور جس نے طلاق دیا ہے شوہر، یعنی بچوں کا باپ اور بچوں کی ماں، وہ باہمی مشورہ کر سکتے، اپنی رضامندی سے اپنے بچے کا دودھ چڑھا سکتے. کیا طلاق کے بعد ایسا ممکن ہے ہمارے معاشرے میں کہ بچوں کا باپ ان کی ماں کے ساتھ مشورہ کرے؟ ہم تو اس کو عار سمجھتے ہیں، اس کو تو غیرت کے منافی سمجھتے. بے شک اسلام ہمیں بیائی کا درس نہیں دیتا. اب وہ بیوی نہیں رہی، اب وہ غیر عورت رہی، آپ ابھی اس کے ساتھ ناجائز تعلقات نہیں رکھ سکتے، لیکن جائز تعلقات رکھ سکتے اس سے. جائز تعلق کیا؟ اپنے بچوں کے بارے میں. ابھی ان بچوں کو کیسا ہم نے سنبھالنا ہے، ان کی تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، دودھ کے حوالے سے، اور مسئلوں میں باہمی مشاورت تو کر سکتے ہیں حیا کے اس میں جو شریعت نے کہا، شریعت کے دائرے میں. لیکن شریعت پر ہماری غیرت وہ چھایا ہوا ہے، جو ہماری غیرت ہے وہ زیادہ ہے. اب اس کو عار سمجھتے. اگر ہمیں پتہ چلا کہ بچوں کے باپ نے بچوں کے ماں کے ساتھ بچوں کے حوالے سے بات کی ہے تو اس کے جانی دشمن بن جاتے. ایک طرف سے تم نے ہماری عورت کو طلاق دی اور دوسری طرف سے تم اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہو. اور اگر عورت والوں کو کہ عورت جو ہے نا بچوں کے حوالے سے ان کے باپ سے بات کر رہی، اچھا یہ جس نے تم کو طلاق دیا ابھی اسی سے تم بات کر رہے ہو. خدا کے بندو، قرآن کو سمجھو. شریعت کے دائرے میں جائز طریقے سے وہ باہمی مشاورت کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر ان بچوں نے آگے بڑھنا ہے، ان بچوں کے بارے میں کون سوچے گا؟ کیا وہ باپ کے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ ماں کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے مستقبل کی، ان کے کیریئر کے لیے ان کا باپ اور ان کی ماں آپس میں مشورہ نہیں کر سکتے شریعت کے دائرے میں؟ کیا اس میں آ رہا ہے؟ کون سی غیرت والی بات؟ قرآن کہتے ہیں باہمی مشورہ کرے، شریعت کہتی ہے باہمی مشورت کرے، اللہ کہتا ہے باہمی مشورت کرو، لیکن مسلمان کی غیرت شریعت سے اوپر ہے. اس کا جو ایگو ہے، اس کا جو تکبر ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا قابل احترام ہے، نعوذ باللہ، شریعت سے بھی زیادہ. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلواؤ تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں. شرط یہ ہے کہ تم نے جو کچھ دینا مقرر کیا تھا اس بیوی کے ساتھ، وہ دستور کے مطابق تم انہیں دے دو گے، پھر کوئی مسئلہ نہیں. ادھر بھی تم نے مشورہ کرنا کہ دودھ تو چھڑانا نہیں ہے، لیکن ماں بولے کہ میں ابھی آگے دودھ نہیں دے سکتی، میں بیمار ہوں، چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے، میرا دودھ اس پر لگتا نہیں، تو پھر دونوں مشورہ کریں گے. کسی انا سے، کسی دائیے سے اس کو دودھ پلائیں گے، یا ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے، کوئی بکری گائے کا دودھ کا بندوبست کریں گے، یا ڈبوں پر ڈبوں کا جو دودھ ہے اس پر وہ باہمی مشاورت کریں گے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی عار نہیں ہے. شریعت تو خواہ مخواہ جو ہے نا، خواہ مخواہ مانے. اگر ماں کی چاہتی میں نہیں بھی ہے، نہیں تم نے اس کو پلانا ہے، خواہ مخواہ تم نے پلانا ہے، اپنی چاہتیوں کو تم نے ختم کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اس طرح ہم کرتے رہتے. نہیں، باہمی مشاورت سے اصل مسئلہ ہے کہ بچے کو ایک اچھی صحت ملے، اس کا اچھا گروتھ ہو. مسئلہ یہ ہے، اس کا جو غذا کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے. دودھ تو ایک ذریعہ ہے، اگر ماں کا دودھ سب سے بہتر تو ہے، اس میں شک نہیں. اگر وہ نہیں ہے تو پھر بکری یا گائے کا دودھ یا بازاری دودھ یا کسی انا کی دودھ، اس سے بھی شریعت آپ کو نہیں روکتا کہ خواہ مخواہ تم اپنی بیوی پر دباؤ ڈالو کہ تمہیں نے جو ہے نا ہر حالت میں اس کو دودھ دینا ہے، بھلے تم خود مر جاؤ. اور ہم یہ کرتے یہی ہے.
ہم نے بچوں کے لیے اپنی بیویوں کو بالکل ختم کر دیا، ان کی صحتوں کے ساتھ ہم نے کیا مذاق کیا، 10 20 12 بچے ان سے پیدا کرواتے، اور پھر اوپر سے ہم نے ڈنڈا اٹھایا ہوا کہ ہماری بچوں کی پرورش تم نے کرنا ہے، اپنا خیال تم نے نہیں کرنا ہے، اپنی صحت کا خیال نہیں کرنا ہے، تمہارے بدن میں دودھ ہے یا نہیں ہے تم نے اس کو فراہم کرنا ہے، اپنی نیندیں سارا کچھ تم نے ختم کرنا، اپنی زندگی ختم کرنا ہے۔ پھر 2 3 سال کے بعد وہ بیوی بیچارہ ختم ہو جاتی، پھر شوہر کا توجہ اس سے ہٹ جاتا، پھر شوہر کسی اوروں کی طرف متوجہ ہوتا۔ کیا اسلام ہمیں ادھر سے آتا؟ قرآن ہمیں یہی کہتے، یہ نمازیں ہم اسی لیے پڑھتے، ہم نے یہ کلمہ اسی لیے پڑھا ہے، اپنی بیوی جو ہمارا جوڑا ہے، جیون کا ساتھی ہے، بچوں کی ماں ہے، سکون کا ذریعہ ہے، محبت اور مہربانی کا ذریعہ ہے، اس کے ساتھ ہم اس طرح کرتے، پھر یہ گاڑی چلے گی۔ واتقوا اللہ، اے مردوں اے عورتوں، اس باب میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ شوہر وہ اپنی بیوی کا پورا حق ادا کرے، اور خصوصاً جس کو اس نے طلاق دی، بچوں کے حوالے سے، ان اخراجات کے حوالے سے اگر اس نے کوتاہی کی تو اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ اور اسی طرح بچوں کی ماں اگر اس نے ان بچوں کے حوالے سے اپنے شوہر کو بلیک میل کیا، جو سابقہ شوہر ہے، اس سے زیادہ ڈیمانڈ کیا، اس کو تکلیف دی، تو اللہ اس سے بھی پوچھے گا۔ اور خاندان والے بھی اس باب میں اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھتا ہے، کہ تم کیا کر رہے ہو۔ وہ ماں کو بھی جانتی ہے کہ وہ ان بچوں کے باپ سے کس قدر نفرت، کس قدر بغض، کس قدر دشمنی رکھتی ہے، اور کس قدر غلط ڈیمانڈ کر رہی، اور اس باپ کو بچوں سے محروم کر رہی، اور اسی طرح وہ باپ سے بھی آگاہ ہے، اس کے سینے کے راز کہ وہ ان کی ماں سے کس قدر شدید نفرت کر رہی، کس قدر غصہ ہے، دشمنی ہے، اور کس قدر اس کو ٹینشن دے رہی، کس قدر اس کو بلیک میل کر رہی ہے۔ اور خاندانوں کو بھی اللہ جانتا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور اللہ اس کو دیکھتا ہے، اور اللہ پھر ایک ایک ذرے کا حساب کرے گا، ایک ایک بات کا حساب کرے گا۔ اگر ہم اچائی کریں گے تو ہمیں جزا اللہ دے گا، اس کا بہتر بدلہ دے گا، اور اگر خدا نخواستہ ہم کوئی برا کریں گے تو سخت سزا ہم پائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔